فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھو کہ دلوں کا اطمینان اگر کسی چیز میں ہے تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اب اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر کیسے ہو؟ دو طریقے ہی ہیں، ایک زبان سے ہو اور ایک دل سے ہو۔ مولانا روم نے عجیب بات کی، مولانا روم نے کہا کہ بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، بر زباں تسبیح و در دل گاؤ خر، ہم چنی تسبیح دارد کے اثر۔ فرمایا کہ آپ کی زبان پر تو اللہ اللہ ہے، لیکن دل میں دنیا ہے، گائے ہے اور باقی ساز و سامان ہے۔ فرمایا ہم چنی تسبیح دارد کے اثر، اس تسبیح کا کیا اثر اور کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تسبیح کو جب آپ گھماتے ہیں تو کبھی کبھی تسبیح آپ کو کہتی ہے کہ تھوڑا سا خود بھی گھوم جاؤ، اور اس کو سلطان العارفین نے کہا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں۔ فائدہ ہے، ایسا نہیں ہے فائدہ نہیں ہے، فائدہ بھی ہے، ثواب بھی ہے جو آپ زبان سے ذکر کر رہے ہیں کہ گناہ نہیں کر رہے، غلطی نہیں کر رہے، اللہ کی یاد میں ہی کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ فائدہ ذکر لسانی کا بھی ہے، لیکن جو اعلیٰ درجہ ہے کہ جو ہر وقت آپ اللہ کی یاد میں رہ سکتے ہیں، اس کے لیے جو ذکر ہے اس ذکر کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ حضرت غوث پاک کا نام تو سنا ہوا ہے سب نے، تو آپ نے اپنی کتاب میں ایک مقام پر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بے شک ذکر باللسان جو ہے، ذکر بالجہر جو ہے، وہ بھی ذکر ہے، لیکن جو اصل ذکر ہے وہ ذکر ہے کہ جو آپ دل سے کیا کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے بھئی کہیں قرآن میں بھی آیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو یاد کرو دل میں۔ اور اسی طرح پیچھے سورہ اعراف میں دوسرے مقام پر فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو یاد کرو گڑ گڑا کر بھی اور وخفیا، اور آہستہ سے بھی یاد کرو۔ اب میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ایک سے زائد اسناد سے یہ حدیث مروی ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں بھی اسی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا کے تحت ذکر فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، کچھ بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں اس کے اعمال، اس کے نامہ اعمال کا حساب کتاب لے آؤ۔ فرشتے لے آئیں گے کہ یہ اس نے کیا، یہ اس نے بولا، یہ اس نے لکھا، یہ یوں چلا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے وہ اس کے اعمال کی تفصیل پیش کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں سے فرمائے گا اس کے نامہ اعمال میں کچھ ہے، کچھ اور بھی ہے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ نہیں، اس کا ٹوٹل حساب جو نامہ اعمال میں ہے وہ یہی ہے۔ ایسے میں اس بندے کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا کہ جب اللہ فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس کے اعمال میں کچھ وہ بھی ہے جس کی تمہیں بھی خبر نہیں ہے، جس کی تمہیں بھی خبر نہیں ہے۔ کیونکہ جب انسان کا قلب ذاکر ہے تو نہ تو زبان سے کچھ کر رہا ہے، نہ ہاتھ ہلا رہا ہے، نہ چل رہا ہے، نہ پھر رہا ہے، تو یہ ایک خاص رابطہ ہے بندے کا اللہ کے ساتھ۔ اسی کو کہا کہ میان طالب و مطلوب رمزیست کرامن کاتبینا ہم خبر نیست، کہ طالب اور مطلوب کے درمیان کچھ ایسی بھی راز کی باتیں ہوتی ہیں جس کی خبر کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہوتی۔ جن کو مزہ آ رہا ہے اور جن کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، باقی سارے ثواب کے لیے کہہ دیں ایک دفعہ۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو ایسے۔ اچھا ایک اور آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ شروع میں ہے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. کبھی کبھی ایسے سوچتا ہوں کہ میری گفتگو کاش کہ کبھی ان لوگوں کے ساتھ ہو کہ جو قرآن کے حافظ بھی ہوں، علامے بھی ہوں، تو ان کو پھر جہاں پر ہوں وہاں سے بندہ اور آگے لے کر چلے. لیکن چلیں، آپ بھی اگر جو ہے وہ اپنا ظرف بڑا کریں گے تو کچھ مل جائے گا. فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی تبدیلی میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو عقل والے ہیں. اب عقل والا کون ہے؟ ہمارے ہاں تو زرداری صاحب سب سے زیادہ عقل والے ہیں. ایک زرداری سب پہ بھاری ہیں. سب سے کہتے ہیں نا ہوشیار اور سمجھدار، سب سے. اچھا، معاشرے میں، محلے میں بھی جو سب کو زیادہ ٹوپیاں پہنا سکتا ہوں نا، ہم کہتے ہیں یہی بڑا سمجھدار ہے یار، اس کی تو مثال کوئی نہیں ہے. یاد رکھو میرے دوستو، آپ اعتکاف میں ہوں یا نہ ہوں، عام مسلمان ہوں، یاد رکھیں کہ ہمارے لیے ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ہمیں کوئی ضرورت. ہمارے لیے ایک معیار ہے کہ جو بات ہمارے اللہ نے اور اس کے حبیب نے فرما دی، اس کے مقابلے میں ہمیں ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ہمیں کوئی بات قابل قبول. اب عقل والا کون ہے، عقل مند کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرما دیا. فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ عقل والے وہ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، وقعودا، جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وعلی جنوبہم، جب وہ لیٹے ہوتے ہیں پھر بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ بتائیے کہ لیٹ کے بندہ سوتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ لیٹ کے تو آرام کرتا ہے، سکون کرتا ہے. تو معنی یہ ہے کہ وہ حالت قیام میں ہوں، حالت رکوع میں ہوں، حالت سجود میں ہوں، اور لیٹے ہوں، بستر پر بھی لیٹے ہوں، جب ان کا قلب، ان کا دل اللہ کی یاد میں ذاکر ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عقل والے یہی ہیں. ایک اور حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان یذکر اللہ علی کل حین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ہر وقت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے ہر وقت. اب پھر محدثین نے اس پر بات کی کہ ہر وقت کیسے ذکر ہو سکتا ہے؟ انسان ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، باقی بھی انسانی ضروریات ہیں، تو ہر وقت ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو محدثین نے اس سوال کا خود ہی جواب دے دیا. کہا کہ ہر وقت ذکر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا قلب ہر وقت اللہ کی یاد میں جاری اور ساری تھا. یہ جو قلب کے ساتھ ذکر ہے نا، یہ بڑی کمال والی چیز ہے. ایک مولانا صاحب ہیں، بڑے مبلغ ہیں. ان کی ایک تقریر میرے کانوں سے، میری سماعت سے گزری. وہ کہتے تھے کہ ہمیں اتنا زمانہ ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا تقریریں کر کے لوگوں کو تبلیغ کر کے. کہا کہ ابھی تک اس ساری تبلیغ کا اثر اوپر ہی ہوا ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر آگے مثال دی. کہا کہ بھائی ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے پنکھے کے نیچے میں بیٹھوں، کسی کے اندر یہ جذبہ بیدار نہیں ہوتا کہ نہیں دوسرے کو بھی تھوڑی ہوا لگ جائے. کہا کہ اتنی تبلیغ ہم نے کی ہے، وہ سب کا اثر یہ ہے کہ ابھی تک ظاہر پر ہی آیا ہے. تو میں نے کہا اصل آپ نے ٹریک ہی صحیح نہیں پکڑا نا. ہم اور ہمارے بزرگ، اور خاصتاً طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کے جو بزرگ ہیں، وہ تو اسٹارٹ ہی اندر سے کرتے ہیں. ان کا آغاز ہی اندر سے ہوتا ہے،
اور وہ تبدیلی جو انسان کے اندر سے پیدا ہو وہ تبدیلی دیر پا بھی ہوتی ہے، اس کا اثر انسان کے اخلاق پر، فکر پر، کردار پر، ہر چیز پر ہوتا ہے۔ جو وقتی ہو، کچھ انسان چیزیں سن لی بس انسان چل پڑا، تو اس کے بعد پھر جیسے ماحول بدلا تو پھر چلو تم ادھر کو ہوا جدھر کی ہوا چل پڑی بندہ ادھر چل پڑا۔ تو یہ جو ذکر قلبی ہے، ایک اور آیہ مبارکہ بیان کر کے بس بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ 22واں پارہ ہے سورہ احزاب۔ یہ حافظ قاری صاحبان کو زیادہ مزہ آ رہا ہے کیونکہ ان کو پتہ لگ رہا ہے نا میں کہاں کہاں سے آیات پڑھ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، ذکر کرو کثرت سے۔ کثرت سے ذکر کرنے کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب مفسرین نے اس پر بحث کی کہ بھائی ذکر کثیر کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خالی ذکر نہیں کرنے کا کہا، یہ نہیں کہا اذکر اللہ، باقی جگہوں پر کہا، یہاں کہا ذکر کرو، ذکر کثیر کرو۔ تو مفسرین نے پھر سوال کیا کہ ذکر کثیر کیا ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ ذکر کثیر وہ ہے کہ جو کبھی رکے ہی نہ، جو کبھی رکے ہی نہ، اور ایسا ذکر کہ جو بلا انقطاع جاری اور ساری رہے، وہ ذکر قلب ہی ہو سکتا ہے، ذکر باللسان۔ یہ پہلا درجہ ہے ذکر باللسان کا۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان نے بڑی کمال کی بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہم لوگ ہیں، جو ہمارا طریقہ ذکر ہے، فرمایا کہ جو دیگر سلاسل کی انتہا جہاں ہوتی ہے ہماری وہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ جو باقی جو ذکر باللسان والے سلاسل ہیں اس میں ذکر کرتے ہیں 1000 بار، 500 بار، بہت سارے پڑھیں، یہ ساری محنت کے بعد جا کر جو منزل ملتی ہے وہ قلب کا ذاکر ہونا ملتا ہے۔ اور نقشبندیہ والے جو بزرگ ہیں، مجددی جو بزرگ ہیں، وہ اسٹارٹ ہی یہاں سے کرتے ہیں کہ انسان کا پہلا قدم ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلب اللہ کی یاد میں جاری اور ساری ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب کا وہ لیکچر آپ حضرات نے تو پتہ نہیں یاد رکھا ہے یا نہیں رکھا، لیکن میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا کیا کیا انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے۔ تو وہ ایک لیکچر اس میں انہوں نے بتایا ہے آپ کو کہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو لائق اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، طالب علم، تو وہ چیزیں ذہن نشین کرتے ہیں۔ کاش کہ آپ میں سے جو پڑھے لکھے بچے تھے، یعنی پڑھے لکھے سے مراد جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کاش کہ آپ لوگ رجسٹر بھی لے کے آئے ہوتے، کتنا فائدہ ہوتا آپ کو، علم کا ایک خزانہ لے کر چلے جاتے۔ چلیں کوئی بات نہیں، اگر رہ گیا، آپ سے مس ہو گیا تو چینل پر اپلوڈ ہو گیا تو وہاں سے آپ دیکھیں، بہت قیمتی باتیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ انسان اور بندے کے درمیان 70,000 حجابات ہیں۔ اللہ سراپا نور اور بندہ سراپا ظلمت ہے۔ فرمایا کہ بندے اور اللہ کے درمیان 70,000 حجابات ہیں۔ فرمایا کہ جب ایک ایک لطیفہ آپ کا ذاکر ہو جاتا ہے 7 لطائف میں سے، تو لطیفہ قلب ذاکر ہوا، 10,000 حجابات ہٹ گئے، روح ذاکر ہوا، پھر 10 ہٹ گئے، 7 لطائف جب آپ کے ذاکر ہو گئے تو آپ کے اور اللہ کے درمیان 70 حجابات ہٹ گئے، تو گویا کہ آپ ولایت صغریٰ میں داخل ہو گئے۔ تو یہ جو اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ کوئی ایسے ہی رسم نہیں ہے۔ جتنے بھی بزرگان دین کی آپ تاریخ پڑھیں، سارے کے سارے بندے کو کس پہ لگاتے تھے؟ ذکر پہ۔ اسی سے ساری مرادیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، وہ خواجہ عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے گئے دہلی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگوں میں سے ہر کوئی سوچتا ہے یار آج کل تو ولی ہوتے ہی نہیں ہے، آج کل پیر مرشد کامل کہاں پہ ملے گا، آج کل تو ہے ہی نہیں۔ کبھی گھر سے ایک دفعہ بھی سفر کیا ہے تلاش میں؟
وہ اس زمانے میں جھنگ کے رہنے والے ہیں اور گئے کہاں پہ ہیں؟ دہلی۔ کتنا وقت لگا ہوگا؟ بیعت ہو گئے جی، حضرت خواجہ صاحب سے بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے۔ مرشد نے توجہ کی، ذکر دیا، یہ لطائف کا آپ کے کلام میں قلبی، روحی، سری، خفی، اخفا کماون ہو آپ نے ذکر کیا ہے ایک سے کئی مقامات پر۔ تو مرشد نے توجہ کی، ذکر دیا، کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ باہر نکلے نا حضرت سلطان باہو صاحب، باہر نکلے تو جو بندہ ملے نا اس کو دیکھیں، اس کو توجہ کریں، اس کو کیا کریں؟ توجہ کریں۔ توجہ بڑی چیز ہے، اس کو توجہ کریں۔ جب اس کو توجہ کریں اس کو جذب ہو جائے، وجد کی کیفیت اس پہ طاری ہو، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو۔ مریدوں نے جا کے اندر حضرت کو بتایا کہ حضرت آج جو بندہ آیا تھا صبح، جس کو آپ نے اس طرح آج نعمت دی اور اجازت دی، تو وہ تو اس طرح کر رہا ہے باہر۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو۔ جب واپس بلایا، پوچھا بھائی یہ تم نے کیا باہر تماشا لگایا، یہ کیا تم نے کام شروع کیا؟ کہا حضور بات صرف اتنی ساری تھی، وہ کہتے ہیں کہ برتن بندہ جب لیتا ہے نا تو ذرا ٹھونک بجا کے دیکھتا ہے کہ پکا ہے کہ صحیح کچا ہے۔ تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جو نعمت حضور سے مجھے نصیب ہوئی ہے میں بھی دیکھ لوں کہ اس میں اثر اور طاقت کتنا۔ اللہ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب کو اپنے ذکر میں جاری اور ساری فرمائے۔